بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دنیا کے لوگ بھی کتنے عجیب ہیں اقبال، محلے کی مسجد میں جاتے نہیں ہیں اور مدینے میں مرنے کی دعائیں مانگتے ہیں۔ چیزیں اپنے کمائے ہوئے پیسے سے خریدیں، سارے شوق خود ہی ختم ہو جائیں گے۔ دنیا وہ واحد کتاب ہے، وہ اکیلی کتاب ہے جو کبھی نہیں پڑھی جا سکتی، اور زمانہ وہ استاد ہے جو سب کچھ سکھا دیتا ہے۔ غرور کس چیز پر، یاد رکھو غرور کس چیز پر، دنیا کے سارے راستے قبرستان ہی کی طرف جایا کرتے ہیں۔ امید انسان سے لگا کر شکوہ خدا سے کرتے ہو۔ اے ابن آدم، اے آدم کی اولاد، تم بھی کیا کمال کرتے ہو۔ اس گھر میں سکھ نہیں آ سکتا جس کے پڑوس میں دکھ اور تکلیف ہو۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتا، ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا۔ یہ کسی اور کا نہیں بلکہ یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے، وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ زندگی ایسے جیو کہ کوئی ہنسے تو تمہاری وجہ سے ہنسے، تم پر نہیں، اور کوئی روئے تو تمہارے لیے روئے، تمہاری وجہ سے نہیں۔ زندگی میں خود کو کبھی کسی کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ ہم زندہ بندے کو، زندہ انسان کو روٹی تو نہیں دیتے، مگر ہاں مرے ہوئے کے نام پر دیگیں ضرور دے دیتے ہیں۔ اگر امیر ہو جاؤ تو مغرور مت ہونا، غرور مت کرنا، گھمنڈ مت کرنا، اور ہاں اگر غریب ہو جاؤ تو کبھی بھی مایوس مت ہونا۔ کسی کو چاہو تو دل سے چاہو، زبان سے نہیں، اور کسی پر غصہ کرو تو صرف زبان سے کرو، دل سے نہیں۔ جس شخص کے دشمن نہ ہوں اور سب دوست ہوں، یاد رکھو اس جیسا منافق کوئی نہیں، کیونکہ دشمن اس کے ہی ہوتے ہیں جو حق کی بات کہتا ہے، سچائی بیان کرتا ہے۔ دیواروں کے پاس کان ہو یا نہ ہو، لیکن ہاں فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہوتا ہے۔ دے اتنی لذت اپنے سجدوں میں اے اللہ، اس بے وفا دنیا کو یاد کرنے کا وقت ہی نہ ملے، فرصت ہی نہ ملے۔ انسان کی چاہت ہے اڑنے کو پر ملے، اور ہاں پرندے سوچتے ہیں رہنے کو گھر ملے۔ بد نصیب ہے وہ شخص جسے اپنے رب سے دعا مانگنے کا وقت بھی نہ ملے۔ اللہ کو بھول گئے لوگ روزی کی فکر میں، تلاش تو رزق کی ہے، رزق کو تلاش کرتے ہیں،
لیکن جو روزی دینے والا رازق ہے اس کا کوئی خیال نہیں۔ جب انسان کی عقل مکمل ہو جاتی ہے، پوری ہو جاتی ہے، تو اس کی گفتگو، اس کی بات مختصر یعنی کہ چھوٹی کم لفظوں والی ہو جاتی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کو جہاں سے پیار کی سب سے زیادہ امید ہوتی ہے، اسے سب سے زیادہ دکھ بھی وہیں سے ملتا ہے۔ الفاظ انسان کے غلام تو ہوتے ہیں، مگر صرف بولنے سے پہلے تک۔ یاد رکھو، بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا، اپنے لفظوں کا غلام بن جاتا ہے۔ مضبوط اور ثابت قدم رہو۔ دنیا ماں نہیں ہے جو آپ پر ترس کھائے گی۔ زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے۔ وقت آپ کا ہے، چاہو تو سونا بنا لو یا پھر چاہو تو سونے میں گزار دو۔ آپ کی زندگی میں مشکلات آپ کو تباہ کرنے کے لیے نہیں آتی ہیں، بلکہ آپ کی پوشیدہ صلاحیت، جو آپ کے اندر اچھائیاں چھپی ہوتی ہیں، ان کو کھولنے کے لیے آتی ہے۔ اگر آپ شہرت کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں تو یہ ایک حادثہ ہے، لیکن ہاں، اگر آپ شہرت کے ساتھ مر جائیں تو یہ ایک کارنامہ ہوتا ہے۔ اپنے اپنے ظرف کی بات ہے۔ کچھ لوگ عزت ملنے پر مزید جھک جایا کرتے ہیں اور کچھ لوگ دوسروں کو جھکانے میں لگ جاتے ہیں۔ دنیا کا سب سے برا احساس یہ جاننا ہے کہ آپ کو کسی ایسے شخص نے استعمال کیا ہے اور جھوٹ بولا ہے جس پر آپ کو سب سے زیادہ بھروسہ تھا، سب سے زیادہ اعتبار تھا۔ جھوٹے اور بناوٹی لوگوں کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ دور سے وہ بڑے اور خوبصورت لگتے ہیں، لیکن یاد رکھو، قریب سے ملنے پر وہ بیکار اور نکمّے ہوتے ہیں۔ عقل مندی کا معیار یہ ہے کہ آپ کے پاس کہنے کو تو بہت کچھ ہو، لیکن آپ ناسمجھ لوگوں کے سامنے خاموشی کو ترجیح دیں، خاموشی ہی اختیار کریں۔ تمام پرندے بارش کے دوران پناہ تلاش کرتے ہیں، لیکن باز پھر بھی پرواز کرتا رہتا ہے، اڑتا رہتا ہے۔ مصیبتیں عام ہیں، لیکن ہر انسان کے رویوں میں فرق ہوتا ہے۔ زندگی ہر شخص کو عزیز یعنی کہ پیاری ہوتی ہے، لیکن ایک بلند نظر انسان، اونچی سوچ رکھنے والے انسان کو عزت زندگی سے بھی زیادہ پیاری اور عزیز ہوتی ہے۔ اگر آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی زندگی تباہ ہو تو ان لوگوں سے دور رہو جنہوں نے اپنی زندگی خراب کر رکھی ہے۔ ہر کسی کو سچا ہونے کی دلیلیں مت دو۔ یاد رکھو، بس یہی سوچ رکھو کہ میرا اللہ سب جانتا ہے۔ جن کی کوئی عزت نہیں ہوتی وہ دوسروں کو بے عزت کر کے بڑا فخر محسوس کیا کرتے ہیں۔ کسی بے وقوف کے ساتھ بحث مت کیجیے، وہ آپ کو مٹی کے گارے میں گھسیٹ دے گا، کیونکہ اس کو لدبد ہونے میں مزہ آ رہا ہوگا اور آپ خواہ مخواہ ذلیل اور رسوا اور خوار ہو رہے ہوں گے۔ لفظوں کا استعمال حفاظت سے کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہماری پرورش کا بہترین ثبوت ہوتے ہیں کہ ہم نے کس طریقے سے اپنی پرورش پائی ہے۔
غریب انسان کا کوئی دوست نہیں ہوتا، وہ اکیلے ہی خوش فہمیوں کا شکار رہا کرتا ہے۔ وقت، محبت اور تعلق خریدا نہیں جا سکتا، لیکن ان کے کھو جانے کے بعد ان کی قدر و قیمت کا احساس ہوتا ہے کہ یہ کتنی قیمتی چیزیں تھیں۔ اگر ہم آزاد نہیں ہیں، یاد رکھو، اگر ہم آزاد نہیں ہیں تو کوئی ہماری عزت کبھی بھی نہیں کرے گا۔ رشتے موتیوں کی طرح ہوتے ہیں، اگر کوئی گر بھی جائے تو غرور مت کرنا، گھمنڈ مت کرنا۔ اگر کوئی رشتہ گر جائے تو جھک کر اٹھا لینا چاہیے۔ ایک بہترین کتاب 100 اچھے دوستوں کے برابر ہے، لیکن یاد رکھو، ایک اچھا دوست پوری لائبریری کے برابر ہوتا ہے۔ عزت نفس کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ آپ اس شخص سے دوری بنائے رکھیں جسے آپ کی قیمت کا اندازہ نہ ہو۔ بڑی پیاری بات، جو بھی اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے تو اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ ہماری زندگی میں آنے والے غلط لوگ ہی صحیح معنوں میں ہمیں زندگی کا مطلب سمجھا جاتے ہیں۔ پھل صرف درختوں کو ہی نہیں بلکہ خالص یعنی کہ اچھی نیت اور اچھے ارادوں کو بھی لگا کرتا ہے۔ میں کسی کو 1000 بار معاف کر سکتا ہوں، لیکن ہاں، اس پر دوبارہ بھروسہ کبھی نہیں کر سکتا۔ ہر انسان اس انسان کی باتیں چپ چاپ سنتا ہے جسے کھو دینے کا ڈر اسے سب سے زیادہ رہا کرتا ہے۔ بچوں کو ذہانت اپنی ماں سے وراثت میں ملا کرتی ہے۔ ہر اس بدبودار اور بد اخلاق جس کی عادتیں اچھی نہ ہو، اس شخص کو پاگل خانے ہونا چاہیے جو پیسے اور ذات کی بنیاد پر خود کو دوسروں سے بہتر سمجھتا ہو کہ میرے پاس پیسہ ہے تو میں دوسروں سے اچھا ہوں۔ زندگی میں اگر محبت کرنے کا اتفاق ہو جائے تو عاجز لوگوں سے کریں، کیونکہ عاجز لوگ تکلیف نہیں دیتے، محبت کے بدلے عشق کیا کرتے ہیں۔ رشتے پودوں کی طرح ہوتے ہیں، جس طرح پانی نہ ملنے سے پودے مرجھا جاتے ہیں، اسی طرح پیار اور وقت نہ ملنے سے رشتے بھی مرجھا جاتے ہیں۔ کسی کو ہرانا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن یاد رکھو، کسی کا دل جیتنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ دل کا سکون پانے کے لیے دلوں کو سکون دینا لازمی ہے، ضروری ہے۔ جب تک دوسروں کے دل آپ کی وجہ سے بے سکون رہیں گے تو آپ کو کبھی بھی سکون نہیں مل سکتا۔ مجھے یقین ہے کہ جب تک کسی نے ناکامی کی کڑوی گولی نہیں چکھی، اس کو کامیابی کی خواہش ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ کی آج کی قربانی سے آپ کے بچوں کا آنے والا فیوچر یعنی کہ مستقبل، جس کو اردو میں کہتے ہیں، بہتر ہوگا۔ کسی کا دل توڑنے سے پہلے سوچ لو کہ تم بھی دل رکھتے ہو، اور ہاں، جب دل ٹوٹتا ہے تو اس کی آواز کسی کو سنائی نہیں دیتی، تکلیف
بہت ہوا کرتی ہے۔ درد وہی ہے جو چھپا لیا جائے، جو بتا دیا جائے تو یاد رکھو وہ درد نہیں بلکہ تماشا بن جاتا ہے۔ 4 آدمیوں سے ہمیشہ بچ کر رہو، کیونکہ یہ 4 آدمی سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہوا کرتے ہیں، اور وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، ایسا انسان جو آپ کا دوست ہو اور پیٹھ پیچھے آپ کے خلاف چالیں چلتا ہو۔ وہ دوست کی شکل میں ایک سانپ کی طرح ہے جو آپ کو کسی بھی وقت ڈس سکتا ہے۔ نمبر 2، ہمیشہ لالچی انسان سے دور رہے، چاہے آپ کا دوست ہو یا آپ کا رشتہ دار، کیونکہ لالچ ایک بری بلا ہے۔ جو انسان لالچ میں پڑ سکتا ہے تو وہ رشتوں کی پہچان کو کبھی بھی بھول جاتا ہے۔ وہ آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے کسی بھی حد تک گر سکتا ہے۔ اس لیے میرے دوست، لالچی انسان سے دور رہنا ہی بہتر ہے۔ نمبر 3، ایسا انسان جو ہر وقت آپ کے کام میں رکاوٹیں پیدا کرتا ہو اور آپ کو آگے بڑھنے سے روکتا ہو۔ ایسے انسان سے بھی دور رہو، کیونکہ وہ آپ کو ترقی کرتا ہوا نہیں دیکھ پاتا، اس لیے آپ کے ہر کام میں مداخلت کرتا ہے اور آپ کو کسی اور کام میں لگانے کی کوششوں میں لگا رہتا ہے۔ اگر رشتوں کی جڑیں مضبوط ہوں تو فاصلوں سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا کرتا ہے۔ زندگی میں سیکھنا بہت ضروری ہے، چاہے وہ کسی کی غلطی سے سیکھیں یا اپنی غلطی سے سیکھیں۔ موت کا تعلق جسم سے نہیں بلکہ احساس سے ہوتا ہے۔ رشتے کمزور ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم رشتے نبھاتے کم اور رشتوں کو آزماتے زیادہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اگر دنیا و آخرت میں، دنیا میں اور مرنے کے بعد کامیابی چاہتے ہو تو اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو۔ اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں بھی تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا کہ اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ یاد رکھو، کپڑے انسان کے جسم کو ڈھک دیتے ہیں، لباس انسان کے جسم کو ڈھک دیتے ہیں، لیکن گفتگو اس کی شخصیت کو ظاہر کرتی ہے۔ بعض اوقات انسان سکون کو ہر جگہ، ہر کونے، ہر چیز میں تلاش کرتا ہے، لیکن وہ اس کی اپنی ذات اسی کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ جس چیز کو تم برا سمجھتے ہو، برا کہتے ہو سکتا ہے وہی چیز تمہارے لیے بہتر ہو، تمہارے حق میں اچھی ہو۔ خدا تمہیں پہچان لیتا ہے، چاہے تم کیسا بھی پردہ اوڑھ لو۔ جو تم نہیں کہتے وہ اسے بھی جانتا ہے۔ لوگوں کو جانچنے کا کام تو تم نے سنبھال لیا، حالانکہ اعمال تولنے والا ترازو تو کہیں اور ہی ہے۔ کسی کو اس کی زندگی میں معاف کر دینا اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے سے بہتر ہے۔ دوستو، بڑی قیمتی بات ہے۔ اگر آپ کسی چیز سے زیادہ پیسہ چاہتے ہیں تو آپ کو ساری زندگی خریدا اور بیچ دیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا،
نصیب کا لکھا مل کر ہی رہتا ہے، کب کہاں کیسے یہ تو میرا رب ہی جانتا ہے۔ روٹھ جانے کے بعد غلطی چاہے کسی کی بھی ہو، بات کی شروعات بولنے کا آغاز وہی کرتا ہے جسے آپ سے بے پناہ محبت اور پیار ہوتا ہے۔ دشمنوں سے بھی زیادہ ہمارے وہ دوست خطرناک ہیں جو منافقت میں ہمارے جذباتوں سے کھیلتے ہیں، یعنی کہ ہمارے سامنے کچھ اور ہمارے پیچھے کچھ اور کہا کرتے ہیں۔ محبت خوبصورت نہیں ہوتی، بلکہ محبت کی وجہ سے چیزیں خوبصورت نظر آتی ہیں۔ اگر یہ محبت ساری دنیا کے لوگ آپس میں کرتے رہیں تو یہ دنیا کتنی خوبصورت نظر آئے گی۔ اپنی آواز کے بجائے دلیل کو بلند کیجیے، کیونکہ پھول بادل کے گرجنے سے نہیں بلکہ بادل کے برسنے سے اگا کرتے ہیں۔ خدا تک پہنچنے کے بہت سارے راستے ہیں، لیکن میں نے خدا کا پسندیدہ ترین یعنی کہ خدا کو جو سب سے زیادہ پسند راستہ ہے وہ اللہ کی مخلوق سے محبت کو چنا۔ زخم وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی آپ کے اندر داخل ہوا کرتی ہے۔ جب انسان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت برسا کرتی ہے۔ دانا یعنی کہ جاننے والے کا تعلق بالوں کے سفید ہونے سے نہیں بلکہ عقل اور تجربے سے ہوتا ہے۔ یہ دل سیاہ ہو تو داڑھی کے سفید بالوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ پیارے دوستو، یہ خوبصورت قیمتی انمول باتیں مجھے امید ہے آپ کو ضرور پسند آئیں گی، لہٰذا ہمارے حوصلے کو بڑھانے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں اور شیئر بھی کر دیا کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو ہمیں ہمت اور حوصلہ ہمارا بڑھے گا اور آگے کام کرنے کی ہمت ہمیں حاصل ہوگی۔ لہٰذا اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالی ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ اللہ آپ سب کو خوش اور شاد و آباد رکھے۔